گو کہ علماء کرام کو اور مذہبی دنیا کو ملکی نظام، حکومت کا نظام اس سے باہر رکھا گیا ہے اور 70 سال تک اس ملک پر جن قوتوں نے حکومت کی ہے وہ کوئی دینی مدارس کے علماء نہیں ہیں، وہ ہمارے ملک کے کالجز اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں، لیکن پاکستان کے نظریے کے لیے جس بنیاد پر وطن عزیز کو حاصل کیا گیا اور جس بنیاد پر اس وطن عزیز کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، بہنوں اور بیٹیوں نے قربانیاں دی، آج اس مقصد کے لیے پاکستان کے علماء ہمیشہ متفق اور متحد رہے۔ میرے محترم دوستو، مانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف مکاتب فکر ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اکابر و اسلاف نے ہمیشہ مذہبی اور مسلکی ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں جو قرارداد مقاصد پیش ہوئی، آج بھی ملک کے تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں، تمام مکاتب فکر کے اشتراک کے ساتھ 22 اسلامی دفعات طے ہوئے، آج بھی وہ تمام مکاتب فکر کے اندر متفق ہیں۔ سن 1973 کا آئین اور آئین کی اسلامی حیثیت تمام مکاتب فکر کے علماء کل بھی متفق تھے اور آج بھی متفق ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کا وجود اور نمائندگی، اور آج تک جتنے بھی سفارشات مرتب ہوئے ہیں، تمام سفارشات پر تمام مکاتب فکر کا ہمیشہ اتفاق رہا ہے، اور صرف کونسل کے اندر نہیں، کونسل سے باہر بھی اتفاق رائے رہا ہے۔ چنانچہ پاکستان کی مذہبی قیادت اور مذہبی سیاسی قیادت اس نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور حضرت شاہ صاحب اس کردار کے سر کھیل رہے ہیں۔ لیکن مانتا ہوں کبھی فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی فرقہ واریت اور فرقوں کے درمیان تعلقات کی تلخی آ جاتی ہے، فسادات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مکاتب فکر کی سیاسی قیادت کا رول نہیں، یہ ہمارے ملک کے حکمرانوں، حکومتوں اور مقتدر اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے لڑا دیتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ خاموش کرا دیتے ہیں۔ فرقہ واریت ہمارے مقتدر اداروں اور مقتدر اداروں کی ضرورتوں کی چیز ہوتی ہے، یہ ملک کی مفاد میں کبھی بھی علماء کرام اور دینی جماعتوں کی قیادت کی ضرورت نہیں رہا۔ یہاں تک کہ متحدہ مجلس عمل بنا، متحدہ مجلس عمل بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تمام مکاتب فکر میں ایک یکجہتی پیدا کی، اور میں سمجھتا ہوں آج ایک اسٹیج پر ہم سب کی موجودگی در حقیقت انہی محنتوں کا ثمرہ ہے جو آج اس کا فائدہ قوم اور ملک کو مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے سر جوڑ کر آج پھر سوچنا ہے کہ ہم ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں جب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی نظریاتی شناخت خطرے میں پڑ گئی۔ آج وہ ختم نبوت کا قانون، اس کے تحفظ کا قانون،
جو اتفاق رائے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا، وہ آئینی ترمیم جو تمام مکاتب فکر کے اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوا تھا، آج پھر اس کا خطرہ ہے۔ ہم نے اس ملک میں انسداد توحید رسالت کا قانون پاس کیا، لیکن آج توحید رسالت کے مرتکب لوگوں کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے تحفظ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے دیکھیں، مجھے یاد ہے جب متحدہ مجلس امن نے صوبہ خیبر پختونخوا میں حسبہ قانون پاس کیا تو اس کا راستہ پاکستان کی عدلیہ نے روکا تھا، عدالت عظمیٰ نے روکا تھا۔ کیا ہمارے ساتھ مقتدر ادارے کر رہے ہیں؟ کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا کچھ سوچا جاتا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کا وفادار کون ہے اور پاکستان کی نظریاتی شناخت کے ساتھ ہمیشہ منافقانہ کردار کس طرح ہے۔ آج ایسے لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے، ان کو اقتدار ملا نہیں ہے، ان کو اقتدار دیا گیا ہے، اور جن کو دیا گیا ہے ان کے اہداف یہی ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم کر دیا جائے۔ نام رکھا ہے کہ ہم تو ناموں سے یہ شکلیں دیکھ لو اور ریاست مدینہ دیکھ لو، کچھ مناسبت ہے؟ یہ کردار اور ریاست مدینہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، کس منہ سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ لیکن یہ در حقیقت ریاست مدینہ کے خاتمے کا نام، اور میرے پاس دلائل ہے، میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، ان تقریروں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ریاست مدینہ کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میثاق مدینہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود و نصارہ سے معاہدے کیے۔ آج وہ معاہدے ان کے لیے آج کے دور میں اسرائیل سے تعلقات بنانے کی دلیل بن گئے۔ وہ تو مدینہ کی ابتدا تھی، انتہا بھی بات کرو نا، اسلام جزیرۃ العرب سے باہر نکالا اور پھر پیچھا کیا، خیبر میں پناہ لی اور پھر خیبر کے قلعے کو توڑا اور جزیرہ عرب سے نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ان کو نکالا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، نماز کے دوران آپ کو حکم ہوا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی اللہ نے یہودیوں کے حوالے کر دیا اور کعبہ ہمارے حوالے کر دیا۔ جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے خود تقسیم کی ہیں، ہم مسجد اقصی پر دعویٰ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ مسجد اقصی اور قبلہ اول یہودیوں کی ملکیت بن گئی تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے جا کر مسجد اقصی پر حملہ کیا، قبضہ کیا، ان کی چابیاں وصول کی اور اس کا نظام وہ اسلامی سلطنت کے حوالے کر دیا۔ کیا اس مسجد اقصی کو صلاح الدین ایوبی نہیں جانتا تھا؟ مسجد اقصی کی حیثیت کیا ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، یہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، عمران کو معلوم تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو اس وقت آپ کے اور ہمارے درمیان درپیش ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہم اس حوالے سے میدان عمل میں ہم نے میدان چھوڑا نہیں، ہم نے ملک میں 13 ملین مارک کر دیے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جناب شاہ ویس نورانی صاحب کا، ہر لمحے انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہمارے ہر سٹیج کو اپنی موجودگی سے انہوں نے نوازا۔ میرے